السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، ستمبر کی 7 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے پاکستان میں آنے والے حالیہ سیلابوں کے تناظر میں کہا ہے کہ وہ پاکستانی عوام کے ساتھ گہری یکجہتی کے اظہار کے لیے پاکستان جائیں گے اور اس تباہ کن سیلاب کے بعد ضرورت کی اس گھڑی میں پاکستانیوں کے لیے عالمی برادری سے بڑے پیمانے پر مدد کی اپیل کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی ہمارے کرۂ ارض کی تباہی میں مزید اضافہ کر رہی ہے۔ پاکستان چاڈ قرن افریقہ میں خشک سالی قحط کا باعث بن رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم سب کے لیے ایک بڑا خطرہ ہیں۔ آج پاکستان ہے، کل کسی اور مقام پر موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اینٹونیو گوتریس کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے وقت کا اہم مسئلہ ہے۔ پاکستان میں حالیہ سیلاب کے باعث جہاں سندھ کا بڑا حصہ سیلابی پانی کی زد میں ہے، وہیں شہریوں کی جانب سے یہ الزامات تواتر کے ساتھ عائد کیے جا رہے ہیں کہ بااثر زمینداروں کی زمینوں کو بچانے کے لیے مبینہ طور پر سیاسی بنیادوں پر بند توڑے یا بچائے جا رہے ہیں۔ ادھر کراچی میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ایسے الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد قرار دیا اور کہا کہ اگر ایسا کہیں ہوا تو وہ اس پر افسران کے خلاف فوری قانونی کارروائی سے گریز نہیں کریں گے۔ مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ اس بات کا فیصلہ محکمہ آبپاشی کی تکنیکی کمیٹی کرتی ہے کہ کس بند کو کہاں سے توڑنا ہے تاکہ بڑی آبادی کو سیلابی پانی سے بچا لیا جائے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ خالصتاً تکنیکی بنیادوں پر کیا جاتا ہے، جس کا مقصد زیادہ لوگوں کی جانیں اور املاک بچانا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے توہین عدالت کیس میں نیا تحریری جواب جمع کروا دیا ہے۔ عمران خان نے بدھ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائے گئے بیان میں کہا ہے کہ انہیں خاتون جوڈیشل میجسٹریٹ زیبا چودھری سے متعلق غیر ارادی طور پر منہ سے نکلنے والے الفاظ پر افسوس ہے۔ عمران خان نے اپنے جواب میں عدالت سے غیر مشروط معافی نہیں مانگی، تاہم ان کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد میجسٹریٹ خاتون کی دل آزاری نہیں تھا۔ وہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ عدالت اور ججز کا احترام کرتے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ یہ حوصلہ افزا بات ہے کہ انہیں اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 31 اگست کو مقدمے کی سماعت کے دوران عمران خان کو ایک ہفتے میں دوبارہ جواب جمع کرانے کا حکم دیا تھا۔ عدالت جمعرات کو اس مقدمے کی دوبارہ سماعت کرے گی۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے گزشتہ چند روز کے دوران سیکیورٹی فورسز کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں کے بعد ماہرین کو خدشہ ہے کہ اگر صورتحال کو جلد از جلد قابو میں نہ کیا گیا تو خطہ مزید انتشار کا شکار ہو سکتا ہے۔ پاکستانی حکومت اور ٹی ٹی پی کے درمیان جون کے مہینے سے غیر معینہ مدت تک جنگ بندی کا نفاذ ہے۔ تاہم سوموار کے روز شمالی وزیرستان کے علاقے بویا میں کالعدم تحریک کی جانب سے ایک حملے کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے 5 اہلکار بشمول ایک کپتان جان دے بیٹھے، جس کے بعد علاقے میں مستقبل کے حوالے سے خوف و ہراس کی فضا قائم ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان نے 5 ستمبر کو کابل، افغانستان میں روسی فیڈریشن کے سفارت خانے کے باہر ہونے والے گھناؤنے دہشت گردانہ حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس حملے کی ذمہ داری داعش خراسان نے قبول کی تھی۔ اس حملے کے نتیجے میں روسی سفارت خانے کے 2 ملازمین سمیت کم از کم 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ سلامتی کونسل کے ارکان نے متاثرین کے اہل خانہ سے گہری ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد اور مکمل صحت یابی کی خواہش کی ہے۔ سلامتی کونسل کے ارکان نے تمام متعلقہ فریقوں سے مطالبہ کیا ہے
کہ وہ اقوام متحدہ کے رکن ممالک کے سفارتی اور قونصلر احاطے اور اہلکاروں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ وسطی افغانستان کے 9 صوبوں میں یونیسیف 5,50,000 سے زیادہ بچوں کو خسرے سے بچاؤ کے قطرے پلا رہی ہے۔ WHO افغانستان کے ساتھ شراکت اور جاپان کے تعاون سے چلنے والی ذیلی قومی مہم ملک میں اس بیماری کے حالیہ پھیلاؤ سے نمٹنے میں مدد کرے گی۔ پروان سے خوست اور بامیان سے میدان وردک تک WHO افغانستان کے ساتھ کام جاری ہے تاکہ 5,50,000 سے زیادہ بچوں تک پہنچا جا سکے اور انہیں اس جان لیوا مہلک بیماری سے بچایا جا سکے۔ آسام کے گوالپاڑا ضلع میں گاؤں کے رہائشیوں نے دہشت گردی کے الزام میں ایک مدرسے اور اس سے متصل ایک مکان کو از خود منہدم کر دیا۔ اس طرح ریاست میں ایک ماہ کے اندر 4 مدارس منہدم کیے جا چکے ہیں۔ گوالپاڑا کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس وی راکیش ریڈی نے اگرتلا میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مقامی باشندے اس مدرسے میں مبینہ ملک دشمن اور جہادی سرگرمیوں سے ناراض تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لوگوں نے مدرسے کو اپنے طور پر گرا دیا، اس میں ضلعی انتظامیہ یا پولیس کا کوئی کردار نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس بارے میں کوئی واضح جواب نہیں دیا کہ مدرسہ منہدم کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی یا نہیں۔ ادھر مدارس کے انہدام پر مسلمانوں میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے اور انہیں یہ خدشہ لاحق ہو گیا ہے کہ دیگر ریاستوں میں بھی دہشت گردی کے الزام میں مدارس گرائے جا سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک جماعت جمعیت علماء ہند نے اس مسئلے پر منگل کو دہلی میں سرکردہ علماء اور دانشوروں کا ایک اجلاس منعقد کیا۔ جمعیت کی جانب سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جو یوپی اور آسام میں مسلمانوں کے خلاف مبینہ کارروائیوں کے معاملے کو دیکھے گی اور مناسب اقدامات کرے گی۔ صدر جو بائیڈن نے روس کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی ریاست کے طور پر نامزد نہ کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے منگل کو کہا کہ اس طرح کے کسی اقدام سے روس کے حملے کے دوران یوکرین کی امریکی حمایت کے لیے منفی اور غیر ارادی نتائج نکل سکتے ہیں۔ بائیڈن نے اپنا ایک لفظی جواب نہیں اس وقت دیا جب نامہ نگاروں نے ان سے پیر کو پوچھا کہ کیا روس کو ریاستی دہشت گردی کا ذمہ دار قرار دیا جانا چاہیے۔ اس جواب سے کیپٹل ہل پر اور غیر ملکی دارالحکومتوں میں مہینوں کی سنجیدہ پرجوش بات چیت کا اختتام ہوتا ہے کہ آیا روس کو اس مختصر سنگین فہرست میں شامل کرنا شامل ہے جس میں فی الحال کیوبا، ایران، شمالی کوریا اور شام شامل ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا خیال ہے کہ قوموں پر یہ لیبل اس وقت لگایا جاتا ہے جب کوئی ایک غیر ملکی حکومت بار بار بین الاقوامی دہشت گردی کی کارروائیوں کی حمایت کر رہی ہو۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے آج بدھ کے روز کہا کہ ان کے ملک نے یوکرین میں اپنے فوجی آپریشن سے کچھ نہیں کھویا ہے بلکہ روس کی خود مختاری کو مضبوط بنایا ہے۔ پوٹن نے ایک اقتصادی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روس کے تمام اقدامات ڈونباس کے لوگوں کی مدد کے لیے ہیں۔ پوٹن نے کہا کہ یہ بالآخر ہمارے ملک کو اندر سے اور اس کی خارجہ پالیسی کو مضبوط کرنے کا باعث بنے گا۔ پوٹن نے اقوام متحدہ اور ترکی کے ثالثی میں ہونے والے ایک معاہدے پر بھی تنقید کی جس نے خوراک کے عالمی بحران کے دوران یوکرینی اناج کی ترسیل کو دوبارہ شروع کیا اور کہا کہ برآمدات دنیا کے غریب ترین ممالک کو نہیں جا رہی ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے مشیر میخائیلو پوڈیولاک نے رائٹرز کو بتایا کہ اس معاہدے کے بارے میں روسی تبصرے غیر متوقع اور بے بنیاد تھے۔ جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے کے سربراہ نے منگل کے روز کہا کہ یوکرین کے زاپورژیا جوہری پلانٹ پر مسلسل حملے ناقابل قبول ہیں اور انہوں نے تنصیب کے ارد گرد کے علاقے کو غیر فوجی بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آگ سے کھیل رہے ہیں اور کوئی بہت المناک واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ رافیل گروسی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو ایک ویڈیو بریفنگ کے دوران خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی رپورٹ میں پلانٹ اور اس کے ارد گرد جوہری سیفٹی اور سیکیورٹی کے تحفظ کے
ایک زون کی تشکیل کی تجویز دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ IAEA ایسے کسی زون کی تشکیل کے لیے ٹھوس اقدامات پر فریقوں سے فوری مشاورت کے لیے تیار ہے۔ IAEA کے سربراہ نے گزشتہ ہفتے اپنی زیر قیادت پاور اسٹیشن کے مشن کے بعد منگل کے روز ایک رپورٹ جاری کی۔ اس میں انہوں نے اور ان کی ٹیم نے پلانٹ کو پہنچنے والے شدید نقصان کو اجاگر کیا، لیکن کسی پر الزام عائد نہیں کیا۔ ایک روسی اہلکار نے بدھ کو بتایا کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ آئندہ ہفتے ازبکستان میں ایک سربراہی اجلاس میں ملاقات کریں گے۔ چین میں روس کے سفیر آندرے ڈینسوف نے صحافیوں کو بتایا کہ دونوں رہنما شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں ملاقات کریں گے، جو 15 اور 16 ستمبر کو ازبک شہر سمرقند میں منعقد ہوگی۔ ایران نے منگل کے روز کہا کہ وہ بڑی طاقتوں کے ساتھ سن 2015 کے ٹوٹے ہوئے جوہری معاہدے کی بحالی سے متعلق طویل مذاکرات میں 4 مسائل کے حل پر زور دے رہا ہے۔ ان 4 نکات کو سرکاری ترجمان نے پیش کیا، جو امریکہ کی جانب سے ان یقین دہانیوں سے متعلق ہیں کہ نیا معاہدہ برقرار رہے گا۔ ترجمان بہادوری جہرومی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ جیسا ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے، ہم نے مذاکرات میں 4 موضوعات پر زور دیا ہے اور ہم ان پر زور دیتے رہیں گے۔ واشنگٹن نے گزشتہ جمعرات کو تہران کے تازہ ترین رد عمل کو غیر تعمیری قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اپنا جواب یورپی یونین کے توسط سے جاری کرے گا۔ بہادوری جہرومی نے منگل کو کہا کہ معاہدے پر مذاکرات جاری ہیں، لیکن دوسرے فریق کو ضرورت سے زیادہ مطالبوں کو ترک کر دینا چاہیے۔ لز ٹرس نے برطانیہ کی نئی وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال لیا ہے اور انہیں فوری طور پر متعدد چیلنجوں کا سامنا ہے۔ ان میں مہنگائی کے خاتمے کے لیے دباؤ، معیشت کا فروغ، کارکنوں کی بے چینی میں کمی لانا اور صحت کی دیکھ بھال کے سسٹم کو درست کرنا شامل ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ان کے ایجنڈے میں سر فہرست یوکرین پر روسی حملے کے نتیجے میں پیدا ہونے والا توانائی کا بحران ہے، جس سے توانائی کے بلوں کا ناقابل برداشت سطح تک پہنچنے کا خطرہ ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب بہت سے ترقی یافتہ ملکوں کو امیگریشن کے خلاف شدید رد عمل کا سامنا ہے، کینیڈا میں بیرون ملک سے مزید نئے رہائشیوں کی حمایت کے لیے اتفاق رائے دکھائی دے رہا ہے۔ کینیڈا میں گزشتہ 2 برسوں میں تارکین وطن کی ایک ریکارڈ تعداد داخل کی گئی ہے اور تینوں بڑی سیاسی جماعتوں نے پالیسی کی حمایت کی ہے اور امیگریشن کی رفتار سست کرنے والی بیوروکریٹک رکاوٹوں کی مذمت کی ہے۔ اسی طرح بڑے نیوز میڈیا میں آنے والی خبریں یہ نہیں ہیں کہ امیگریشن آسان ہے، بلکہ یہ کہ امیگریشن بہت مشکل ہے۔ چین کے مغربی حصے میں آنے والے زلزلوں میں ہلاکتوں کی تعداد 74 ہو گئی ہے، جبکہ 26 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کووڈ-19 لاک ڈاؤن کے حوالے سے غیر مفاہمتی اقدامات سے مایوسی بڑھ رہی ہے۔ ان اقدامات نے صوبے سیچوان میں پیر کے 6.8 شدت کے زلزلے کے بعد رہائشیوں کو اپنی عمارتیں چھوڑنے سے روک دیا۔ اس وقت نئے بوسٹر شاٹس آ چکے ہیں اور سماجی دوری کے رہنما خطوط میں نرمی آئی ہے، لیکن کووڈ انفیکشن کے کیسز جلد ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ ماہرین نے پیشگوئی کی ہے کہ 1918 کے فلو کے وبا سے زیادہ طویل عرصے تک جاری رہنے والی یہ وبا مستقبل میں بھی موجود رہے گی۔ ویکسین اور تحفظاتی اقدامات وائرس کی موجودگی میں زندگی گزارنا آسان بنا رہے ہیں، لیکن کووڈ کی وجہ سے اب بھی روزانہ 400 سے زیادہ امریکیوں کی اموات ہو رہی ہیں اور یہ ممکنہ طور پر مختلف تشویشناک قسموں میں سامنے آ سکتا ہے۔ اگرچہ ویکسینیشن اور ماضی کے انفیکشن کی وجہ سے اس کا مقابلہ کرنا بہتر ہو رہا ہے، تاہم یہ بھی ممکن ہے کہ یہ زیادہ سنگین بیماری کا سبب بن سکے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کا سلسلہ جاری رکھیے گا۔ کیمرہ مین سید اسفر امام
اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔